भुट्टो देखा, ज़िया देखा, मुशर्रफ देखा, इनको 5-6 दफ़ा देखा, बारी बारों की बारियां देखी। यकीन करो बिलाल, इतना जुल्म हमने कभी नहीं देखा। और मैं हैरान हूँ उन मुर्दा लोगों पे जो अब भी कहते हैं कि जनाब मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ चोर उचक्के करप्ट लोगों के लिए मसला नहीं है, उनके खर्चे चल रहे हैं। हम लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, सुई गैस का बिल नहीं दे पा रहे। मैं कहा 8 महीने से सुई गैस बंद है, बिल आ रहा है, विद टैक्सेस आ रहा है। आप इतना ज़्यादा प्रोग्राम करते हो, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक तरक्की की, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये विद होल्डिंग टैक्स का माना ही बता दो। चलो स्टेटस छोड़ो, लानत भेजो, अकीड़ी शह फड़ी है ऐसी विद होल्डिंग टैक्स है, कान में बता दो। ओपनली बता तो नहीं सकते हो तुम, लेकिन तुम बता देते हो, मुझे तेरा पता है। चले बात मैं बता दूंगा। कान में विद होल्डिंग टैक्स, अजी फर्दर टैक्स, अजी एक्स्ट्रा टैक्स। और जालमो इनके माने ही समझ लो तो शर्म से डूब मरना। एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? ओ ये इसका माना ही शर्म से डूब मरो अगर तुमने लगाया मुतमईन है। और फिर नारे बजणगे, कमाल नहीं हो गए, 76 बजणगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि बड़ी सहूलत दे रहे हैं, बताओ चीनी की तरह हमारे इलाके में तो कहीं नहीं है, कहीं से नहीं मिल रही। और सर पर्चे हो रहे हैं जो चीनी नहीं दे रहे ज़कीर अंदोजों के कौन खिलाफ। है? मेरे साथ चलें फिर, ये किसी भी स्टोर से मुझे लेके दिखाएं, मुझे चीनी लेके दिखाएं, हमारे इलाके में तो नहीं मिल रही। और हमारे इलाके में इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रोविजनल असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में भी इन्हीं हैं। ओ ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मसला तो राहबरी के ऊपर आया पड़ा है। अब तो इज्जत दाव पे लगी हुई है ना, हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके लिए सरमाया है, अब एक ऐसी वो लगती है पिक्चर, वो कहती है अल्लाह का मुझे पे बड़ा एहसान है, इतनी व्यूअरशिप हो गई है, वो भी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है ना। वो लोग भी कर रहे हैं तो क्या हर्ज है? क्या हर्ज है यार? मुझे मेरे बाबा जी सरकार ने वाक़या सुनाया कि ज़िया के दौर में इस्लाम उसका खुद साख्ता नाफज होना शुरू हो गया डंडे के ज़ोर पे। यहाँ हमारे इस एरिया में, ये दारा शकोक मल्ला में एक साहब वो जुआ करवाते थे, बड़ा वेल नोन उनका नाम है, आज वो सारे साहबान इख्तियार के चहते हैं। तो वो कहता है जी, वो बंदा उसका मुलाजम दौड़ा आया, उसने कहा बहू जी पता लग गया जे, कहना क्या है? वो जुए तो पाबंदी लग गई है, इस्लाम आ गया। कहना अगे असी पुछ के कर रहे हैं। मेरी अर्ज सुने, जिस बुरी चीज़ को, जिस करप्ट चीज़ को आप एवेल्युएट करना चाहें, उसकी कीमत बढ़ाना चाहें, उसके ऊपर पाबंदी लगा दें। जी फिल्म उत्ते सेंसर बोर्ड पाबंदी लगाएगा ना, ओदा टिकटां बहुतियां महंगियां विकदियां। बेहतरी कैसे आएगी आखिरी? हाँ हाँ, बेहतरी अगर हम ये चाहते हैं कि बेहतरी मुझसे शुरू हो, तो मुझे करप्शन से तौबा करनी चाहिए, मुझे बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, कुल्लुकुम राइन, हदीस पाक है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक चरवाहा है, उससे उसकी भेड़ों का पूछा जाएगा, रइयत का पूछा जाएगा, ठीक है ना। मुझसे पंजाब की उसका नहीं पूछा जाएगा, उससे पंजाब के बच्चों का पूछा जाएगा। ये तो हदीस पाक है। और एक और हदीस पाक वो आपने ऑन एयर करनी नहीं है। नहीं करूँगा, मेरा आपसे वादा। मैं उसका तर्जमा नहीं करूँगा। क़ाल लन युफ़्लिहल क़ौम वलौ इम्रअतुन आमिरतुन, क़ाल लन युफ़्लिहल क़ौम वलौ इम्रअतुन आमिरतुन। इन्होंने 88 में ये बांटी थी, अब किधर गई? ये अजाब है, अजाब में समझ नहीं आती क्या करें। ਉਹ ਸਰ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੀਡਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਫਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਢਿੱਡ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, बीमार मां की दवाई नहीं आनी, बुढ़े बाप की जी है ना वो मेडिसिन नहीं आवे। लेकिन जो मां आ जाए तो फिर तो सब कुछ आ गया। मां नूं जिन्हें तशरीह की सी ना, ਉਹਦਾ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सी, तो आई एम सॉरी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਸਾ ਅੰਜਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਐਸਾ ਅੰਜਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੋ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਰਕੇ نہیں تو اگلی بات، جب حکومت کی طرف سے مہنگائی کم، شرح خواندگی بھر گئی، شرح کرائم ختم ہو گئی، صفر پہ آ گئی، علاج فری ہو گیا، پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر بلے بلے ہو گئی، اور عام آدمی کہہ رہا ہے یہ آپ کی طرح یہ آزمائش ہے، میں عذاب کا لفظ یوز نہیں کر رہا، تو غلط کون ہے؟ پھر میں وہیں آ جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں یہ جو دعوے ہیں نا اسٹیٹسٹیکلی کیلکولیٹڈ، اس کو بتایا جائے بھی یہ فگر ہے، یہ مہنگائی تھی، گھی کتنے کا آ رہا ہے، تیل کتنے کا آ رہا ہے، شوگر مافیا کون ہیں، ان کے فیکٹریز اونرز کون ہیں، اور چینی کدھر ہے، گندم کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا بلال بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ مظلوم کی آواز بنے ہوئے ہیں، بڑے گرے ہوئے نچلے پست لوگوں کی آواز آپ بنے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو پوچھتے ہیں۔ اس دور میں اتنا پوچھ لینا ہی کافی ہے بھئی تیرا کیا حال ہے، اس دور میں تو یہ، اور جنہوں نے برا حال کیا ہے ان کو 6 چانس ملنے کے بعد بھی 7ویں کی آس ہے، وہ کہتے ہیں جی اگلی مرتبہ بھی۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ انہوں نے مہنگائی کر دی ہے کہ لوگوں کو آہ نکالنے کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی کہ بل جمع کروائیں۔ اب ہمارے علاقے یو سی میں 8 مہینے سے گیس نہیں آ رہی، پوری یو سی میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، بل آ رہے ہیں، گیس نہیں آ رہی۔ اب رمضان بھی ایسا گزر گیا، عید الاضحیٰ بھی ایسی گزر گئی۔ اب اس کے اوپر جو ظلم ہے، میں حیران ہوں کہ مظلوم بیچارہ اس حد تک ہو گیا ہوا ہے کہ اس کی بد دعا بھی نہیں لگ رہی، وگرنہ مظلوم کی تو بد دعا لگ جاتی ہے نا۔ اب پھل والا وہ بھی گلے کے اوپر اسٹیکر لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اب جو غریب آدمی ہے وہ بھی ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے۔ ہاں، کوئی بھی آدمی جو ہے نا اس وقت وہ للہیت کے لیے، اللہ سے خوف کے لیے اور مظلومیت کی احساس کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ وولوٹیلا لے کے گئے ہیں، اس کے اوپر بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور دنیا خاموش ہے۔ سب سے بدترین موقع وہ ہوتا ہے جب مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کرتا۔ یہ بدترین عذاب ہے کہ مظلوم اگر اپنے ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کرتا تو یہ عذاب کی بلال بدترین شکل ہے، بدترین شکل ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب اس کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں تو فإن له معیشۃ ضنکا، وہ معیشت کو زنکا کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ زنکا کیا ہوتی ہے؟ زنکا یہ ہوتی ہے کہ ہائے اللہ ان کی کریے کوئی راہ ہی نہیں لبتا پیا، کوئی سوجھ بوجھ، رب ڈانگ نہیں مارتا، رب مت مارتا ہے، اللیاں تللیاں بندہ خود کرتا ہے مار کھانے کے لیے، سمجھے نا۔ اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ساری قوم اجتماعی طور پر نا آیت کریمہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو امام نے فرمایا تھا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، یا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ یا اپنے حق کے لیے اپنی جان دے دو۔ اور ذلیل ہو کے جب مرنا ہے بدبختو تو ظالموں سے ٹکر لگ کے شہید ہو گے نا، وہ جو مر رہے ہو بلک بلک کے تو احتجاج کرو، آواز تو نکالو، مردے تو نہیں ہو نا، زندہ ہو تو آواز کیوں نہیں نکالتے؟ زندہ ہو تو آواز کیوں نہیں نکالتے؟ یہ آواز جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر جو بولتا ہے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی تو مصیبت ہے نا کہ حق بات، میں یقین کرو یہ کچھ دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے پڑھا یزیدیت کیا ہوتی ہے، فرعونیت کیا ہوتی ہے، نمرودیت کیا ہوتی ہے، قارونیت کیا ہوتی ہے، ہم نے پڑھا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ حق سچ بولنے والوں کو بھی گلا دبا دیا جاتا ہے۔ یہ فرعونیت ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ شخص کا نام نہیں ہے قارون، فرعون کسی فرد کا نام نہیں ہے، یہ نظام ہے، حسینیت نظام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بننا نظام ہے، اور محمدیت تو عالم اسلام کے لیے نظام ہے۔
آفاق کے لیے نظام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہم نے اس کو ریچول بنایا, رسمیں بنایا, اٹھک بیٹھک. میں یہ ایک بات بولتا ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ شارک سے نہ دے گا. مسیطے کی لان جاتے ہو, جمعہ کیوں پڑھن جاتے ہو, خانہ کعبہ کی لان جاتے ہو, وہ اس چبوترے کے اندر تو نہیں ہے نا, وہ تو شارک کے قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. پکارو میں سنتا ہوں, دعا قبول کرتا ہوں. مسیطے کی لان, وہ بندہ بندے سے ملتا ہے مسجد میں, بندے کا بندے سے ملنا 70 گنا ثواب بن جاتا ہے. وگرنہ جتنی خلوت ہوگی اتنی عبادت صحیح ہوگی. وہ عشق تو تنہائی جاتا ہے, عشق تو تنہائی جاتا ہے. محب کی محب سے ملاقات جو ہوتی ہے جتنی زیادہ خلوت میں ہوگی اتنی زیادہ لذت میں ہوگی, اتنی زیادہ عبادت میں ہوگی. تو اجتماع کے اوپر کیوں زور دیا گیا؟ بندہ بندے سے ملتا ہے, بندہ بندے کا دارو بندہ تو 70 گنا ثواب ہے, 27 گنا ثواب ہے, 50,000 گنا ثواب ہے, حرم میں لاکھ گنا ثواب ہے. کیا اللہ تعالیٰ کعبے میں کہہ دے نہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر منہ چکلو گے وہی ہوئے. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے نفسوں میں تم دیکھتے نہیں ہو. وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں پہ بھی پھرتے ہو تمہارے ساتھ 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 ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم کو آواز اٹھانی پڑے گی, اور ظالم جتنی دیر کرے گا اپنا انجام اتنا زیادہ عبرتناک کر لے گا. فرعون کی لاش ابھی تک عبرت کے لیے محفوظ ہے. تو آج کے دوروں کا کیا حال ہوگا یہ بھی تو دیکھو نا. ہر دور میں ہوتا ہے, ہر دور میں موسیٰ ہوتا ہے, ہر دور میں فرعون ہوتا ہے, ہر دور میں ابو جہل ہوتا ہے, ہر دور میں صحابہ کرام کے پیروکار ہوتے ہیں, ہر دور میں یزید ہوتا ہے, ہر دور میں حسینیت کے علمدار ہوتے ہیں. یہ تو نظام ہے.